دی ہے اس سے لازماً آدمی کو فائدہ پہنچ ہی جائے گا، بلکہ ایسی بھی دوائیاں اور آپریشن اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ تمام تر تدبیر کے باوجود آدمی نہیں بچتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ ہے کہ آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حرام رزق سے اپنا تعلق قائم نہ کرے۔ ایک حکم ہے خدا کا، یہ الگ ہے، اس نے اس حرام رزق استعمال کرنے سے اس نے پابند کیا ہے انسانوں کو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حلال رزق کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے جو ہدایت پوری زندگی پر اجتماعی، انفرادی، معاشی، معاشرتی، عقیدے کی، عمل کی، ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت اختیار کرنی چاہیے، یہ زندگی کا دوسرا پہلو ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے ہندو بھائی ہوں گے یا سکھ برادری سے تعلق ہوگا کہ وہ کم تولنا اور کم ناپنا وہ مہا پاپ سمجھتے ہیں، یا ملاوٹ کرنا وہ جرم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہدایت ان کو نہیں مل سکی، ہدایت نہیں پا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال رزق کھانے سے ہدایت مل ہی جاتی ہے، نہیں، وہ دوسرا عمل ہے، یہ دوسرا عمل۔ ای پی ایف تو آج کل سرکار کی طرف سے ہر ایک ملازم کا کاٹا جاتا ہے، تو ملنے پر اس کا کیا کیا جائے؟ پی ایف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے 1% کے اعتبار سے 5%، 10% وہ رقم آدمی کے سیلری سے، ملازم کے سیلری سے وہ رقم کاٹی جاتی ہے، اور طے شدہ ضابطے کے مطابق 10% حکومت کی طرف سے اس میں جمع کیا جاتا ہے۔ 10 ادھر اور 10 ادھر، 10 اس کارکن کی طرف سے اور 10% مثال کے طور سے جتنی کاٹی گئی رقم اسی کے مساوی حکومت کی طرف سے جمع کی جاتی ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پی ایف اس کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو طے شدہ کے مطابق ہے۔ البتہ یہ سوال اگر کر لیا جاتا تو زیادہ بات واضح ہوتی کہ اس کاٹی ہوئی رقم کو جو 100 روپیہ یا 40 روپیہ ہر مہینے اس کے مشاہرے میں جمع ہو رہے، اس پر ان کو سود بھی دیا جاتا ہے۔ اس سود کو، رقم کو استعمال کریں یا نہ کریں، یہ اگر سوال کیا جاتا تو سوال بنتا بھی، لیکن یہ سوال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ اس کے ملازمت کے شرائط میں سے یہ ہے کہ یہ رقم کٹے گی اور اتنا سرکار کی طرف سے اور اتنا اس کارکن کی طرف سے جمع ہوتا رہے گا۔ سادہ بات ہے، وہ اس کی رقم ہے، اسے استعمال کرے گا، وہ اس میں کوئی استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آج کے دور میں سودی کاروباری دور بڑی آزمائش ہے، ہر ایک کسی نہ کسی حد میں جس میں پھنسا ہے۔ ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ہندوستان ہے، ہندوستان میں جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا کہ ہندوستان کی حکومت اور دنیا کی بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں کہ جن کا پورا نظام، سرکاری نظام جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے۔ آپ کے اس ہندوستان میں اگر آپ 1 روپیہ کی ماچس خریدیں اس میں بھی کچھ سود کی رقم لگی ہوتی ہے، آپ پانی کی بوتل خریدتے ہیں اس میں بھی سود کی رقم لگی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہے کہ جہاں مجبوری ہوتی ہے، الضرورات تبیح المحظورات کا اصول یہ ہے کہ اگر کہیں اتفاق سے ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جہاں کسی برائی سے بچنا ناممکن ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ حالت اضطرار میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جہاں آدمی حالت اضطرار میں ہو، جیسا کہ ہندوستان کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سودی کاروبار نہ ہو رہا ہو، آدمی کہاں جائے؟ یا تو جنگل میں جا کر کے رہے، یا پہاڑ کے کھوہوں میں زندگی گزارے، نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا، کچھ بھی نہیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے تو روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا ہی، اور روٹی کا جب انتظام کرے گا تو گیہوں خریدے گا۔ گیہوں زیادہ پیدا کرنے کے لیے انگریزی کھاد خریدی جاتی ہے۔ انگریزی کھاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سودی کاروبار ہوتا ہے، بیج خریدتے ہیں اس میں بھی سودی کاروبار ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ آدمی اس حویث میں رہے کہ ہم 100 روپیہ جمع کریں گے اور اگلے سال 115 روپیہ ہم کو ملے گا، لہذا ہم کو اپنا 100 روپیہ بینک میں ڈال دینا چاہیے، ایک شکل۔
دوسری شکل یہ ہے کہ ہم سودی کاروبار کی نہ تمنا کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ اس سے فائدہ اٹھانے کی جدوجہد کرتے ہیں، بلکہ اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی نیتوں میں جب زمین اور آسمان کا فرق ہے تو یقیناً دونوں کا گناہ بھی الگ الگ ہوگا۔ یہاں گناہ نہیں ہوگا، وہاں گناہ ہوگا۔ اگر وہ پیسہ 110 روپیہ 115 روپیہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ گناہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص یوں ہی اس کے دوا خریدنے کے لیے گیا، مٹی تیل خریدنے کے لیے گیا، ڈیزل خریدنے کے لیے گیا، سب میں سود کی آمیزش لگی ہوئی ہے، ایسی صورت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ ہم دنیاوی کاموں میں پیسہ کمانے کے لیے اگر زیادہ محنت کرتے ہیں تو کیا ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا یا پھر اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے؟ اللہ وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے پیدائش سے پہلے تمہاری رزق متعین کر دی گئی ہے، عمر متعین کر دی گئی ہے، کتنا کماؤ گے متعین کر دیا گیا ہے، کتنا کھاؤ گے یہ متعین کر دیا گیا ہے، کہاں کہاں کیا کام کرو گے یہ متعین کر دیا گیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں متعین ہیں اور اسی متعینہ چیز کو آدمی حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، زیادہ محنت کرے گا جب بھی اتنا ہی ملے گا، کم محنت کرے گا جب بھی ملے گا، لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ محنت کرو۔ اگرچہ اتنا ہی ملے گا، رکشہ چلانے والا اس کی بھی رزق متعین ہے، اور اے سی میں بیٹھنے والا تاجر کہ جو شام کو 5 لاکھ روپیہ کا بیلنس دے کر کے آ رہا ہے، وہ بھی محنت، اس نے اتنی محنت نہیں کی ہے جو ایک رکشہ چلانے والے کو محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ محنت ہی کے اوپر سارا انحصار ہوتا تو صبح سے شام تک رکشہ چلانے والے کو 5 لاکھ روپیہ ملتے، اور جو اے سی میں بیٹھ کر کے صرف انگوٹھا لگاتا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کو 100 روپیہ اور 150 روپیہ ملتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو متعین کر دیا ہے۔ اب اس میں فرق اس کو ملحوظ رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ جن چیزوں کا اختیار ہے، یعنی ایک شخص سے محنت کر کے معلوم ہوا کہ 100 روپیہ کماتا ہے یومیہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے 100 روپیہ کمایا حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں جب 1 لاکھ روپیہ کمانے والے تھے، تم 100 روپیہ تم نے کیوں کمائی ہے، تمہارا گناہ ہے، ایسا نہیں پوچھا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے جو 100 کمایا وہ حلال راستے سے یا حرام راستے، کسی جیب کی کاٹی یا رکشہ چلا کر کے یا مزدوری کر کے تم نے 100 کمایا، یہ محنت کی اور حلال کمائی تھی یا حرام کی کمائی تھی۔ تو زیادہ محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ محنت اتنا تم کرو گے، یہ اس کی قسمت میں لکھا، اس سے زیادہ وہ محنت بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ضرور کہے گا کہ ایک چور ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، اور ایک رکشہ چلانے والا وہ بھی محنت کرتا ہے۔ دونوں کے محنت میں فرق یہ ہے کہ ایک چور محنت کرتا ہے لوگوں کی دھن دولت کو چرانے کے لیے ناجائز، اور ایک آدمی رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، وہ محنت کرتا ہے لیکن وہ وہاں حلال پیسے کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو حلال راستے میں محنت کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں فارمولہ دینی کاموں، دعوت دین، تبلیغ، عبادات میں لاگو ہوتا ہے یا پھر دین کے معاملے میں ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں سلطان صاحب اگر کھڑے ہو کر کے بتا دیں تو آپ کا دوسرا جواب واضح ہو جائے گا۔ دوسرے سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آئے۔ سوالات کافی ہیں، وقت اپنا ہو گیا ہے، 1 بجے اذان ہے، انشاءاللہ موقع لگیا اس موقع باقی سوالات دے جوابات دے دیتے جان گے۔ تو نیکسٹ کاروائی استاد صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، سوال و جواب کا سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے۔
دل مسلم کو یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب یا دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑ